من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مکرم سامعین، محترم حاضرین، انتہائی قابل صد احترام میرے بھائیوں بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مختصر سے وقت میں ان آیات کے ضمن میں، ان احادیث کے ضمن میں خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں کچھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
جمادی الثانی اس کا آخری عشرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا عشرہ ہے۔ 22 جمادی الثانی یہ محسن اعظم پوری امت میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ انسان، جس کا امت پہ ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں، ان کا یوم وفات ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ اعلان فرمایا، لوگوں جن کے میرے اوپر احسانات تھے میں نے دنیا میں بدلہ دے دیا، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کے میرے اوپر اسلام پر اتنے احسانات ہیں، یا اللہ ان کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہ دے سکا، کل قیامت کے دن تو ہی ان احسانوں کا بدلہ دے گا۔ اندازہ لگاؤ وہ اللہ کے نبی کو کتنے پیارے ہوں گے، جن کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر تیرے احسانات نبوت کے اوپر بے شمار ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے متعلق میرے بعد اپنے دلوں میں بغض نہ رکھنا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد کوئی میرے صحابی کو نشانہ نہ بنانا۔ اور پھر فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، یاد رکھو قیامت تک آنے والے مسلمانوں، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے کسی صحابی سے نفرت رکھی سمجھ لو کہ اس نے اللہ کے نبی سے نفرت رکھی۔ صحابہ سے محبت عین ایمان، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ دین کا کوئی حصہ بغیر صحابہ کے ہمیں نہیں ملے گا۔ دین کے پہنچانے میں اگر واسطہ ہے تو وہ صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی نے کیا عمل کیا، کس وقت میں کیسے عمل کیا، یہ صحابہ کرام نے دیکھا، اور صحابہ کرام نے امت کو بتایا۔ میرے محبوب نے وضو یوں فرمایا، میرے محبوب نے نمازیں یوں پڑھی، میرے نبی کا چلنا ایسا تھا، میرے نبی کا اٹھنا ایسا، میرے نبی کا بیٹھنا ایسا، میرے نبی کا کھانا اس طریقے سے تھا، میرے نبی کا دیکھنا اس طریقے کا تھا۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا صحابہ کرام نے امت تک پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، محبوب نے جا کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے پہلے بتایا، خدیجہ میں اس غار کے اندر عبادت کر رہا تھا، ایک آنے والا اس طریقے سے آیا اور مجھے اس نے یہ پیغام سنایا، یہ آیتیں پڑھ کے سنائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مان گئی، فوراً یقین آ گیا کہ یہ آنے والا کوئی عام
انسان نہیں تھا، لگتا ہے یہ وہی فرشتہ تھا جو موسیٰ کلیم اللہ پہ اللہ کا کلام لاتا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام لے کے آتا تھا، جو انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام اور اللہ کا حکم لے کے آتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے۔ مردوں میں اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ پرانی دوستی ہے، پہلے کا تعلق ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر پوری محبت، میرے محبوب نے ابو بکر کو دعوت دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تأمل، بغیر سوچے سمجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لیا۔ ابو بکر کے ایمان لانے کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ ایک یوں بھی ہے کہ سامنے اللہ کے نبی نے بٹھا کے دعوت دی اور فوراً مان لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اظہار کیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلامی میں زندگی گزار کے آئے، وہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ آزاد تھے، میرے محبوب نے نبوت کا تذکرہ کیا، دین اسلام پیش کیا، کلمہ پیش کیا، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا، غلام ہونے کے باوجود حضرت زید نے فوراً اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا خفیہ، اسلام کی دعوت خفیہ۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک درخواست کی، آقا کب تک چھپ کے دین کا کام کریں گے؟ آقا کب تک ہم اپنے دین اسلام کو چھپا کے رکھیں گے؟ محبوب میرا دل چاہتا ہے کہ کلمے کی دعوت و تبلیغ کھلم کھلا ہونی چاہیے۔ احادیث پڑھ کے دیکھ لو، سب سے پہلے اعلان کملی والے کی نبوت کا مجمع میں دین اسلام کا ابو بکر نے کیا، یہ پہلی تبلیغ تھی، پہلی۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ابو بکر حالات تو ناسازگار ہیں، حالات تو ٹھیک نہیں، لوگ زیادہ تر مخالف ہیں، تیری برادری ساری مخالف ہے، میرے شہر والے، بستی والے، یہ برادری والے، یہ سارے دین اسلام کے خلاف ہیں۔ ابو بکر اگر تو بضد ہے میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جاؤ اپنا یہ مان بھی پورا کر لو، اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو، لیکن یاد رکھنا ابو بکر، جیسے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کو تو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، برادری کے سامنے پیش کرے گا، اور میرے ابو بکر یہ سارے تیری محبت کے دعوے کرنے والے، یہ تجھ سے محبت کا شوق رکھنے والے، یہ مجھے بھی امین اور صادق کہنے والے، اور ابو بکر یہ تجھ سے کاروبار کرنے والے، کہیں ایسا نہ ہو یہ سارے تیرے مخالف ہو جائے اور تو بھی کہیں ایسا نہ ہو ڈاما ڈول ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، میرے محبوب آج صرف مکے کی وادی والے نہیں، اگر ساری دنیا والے بھی آپ کی نبوت کو جھٹلائے، ابو بکر کبھی نہیں جھٹلا سکتا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم پاک کے اندر تشریف لائے۔ یہ وہ کتنی بہترین جگہ ہے، جن لوگوں نے بیت اللہ شریف دیکھا ہے، نہیں جنہوں نے بیت اللہ کا ادب و احترام سنا ہے، اللہ کی قسم اس جگہ کی ہر دل کے اندر محبت ہے، ہر دل کے اندر عظمت ہے۔ میرے محبوب نے اجازت دے دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سیدھے حرم پاک کے اندر تشریف لائے، خانہ کعبہ کے قریب تشریف لائے، وہاں بہت سارے لوگ جمع تھے، مشرکین مکہ بھی جمع تھے، وہاں کافر جمع تھے۔ ارے مکے میں رہنے والے جو دین اسلام کا انکار کرتے تھے وہ بھی جمع تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس، او میری برادری والو، او لوگو، او مکے والو، او میرے شہر والو، آج میں تم تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ متوجہ ہو گئے، سب کو پتا تھا ابو بکر بڑا سچا ہے، ابو بکر بڑا امین ہے، بڑا امانت دار ہے، ابو بکر بڑی عزت والا ہے۔ یہ پورے شہر کے اندر بڑی عزت و احترام والا بھی تھا، سردار بھی تھا، مال و دولت والا بھی تھا، کاروباری آدمی بھی تھا، یہ تاجر بھی تھا، بڑے بڑے لوگوں کے لین دین ان کے ساتھ تھے، بڑے بڑے لوگوں کی تجارت والا کاروبار انہی کے ساتھ تھا۔ اس لیے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کیا کہنا چاہتا ہے، کون سا پیغام لے کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف اعلان کر دیا، میں ہیچ پیچ کے اندر نہیں، بات کو گھما پھرا کے نہیں، بلکہ صاف لفظوں میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور میری برادری والو، میں اس کا اعلان کر چکا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صاف سیدھی بات۔ آج تک تمہارے ساتھ کاروبار میں نے بے ایمانی نہیں کی، لین دین میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے سودے بازی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا۔ جب تمہیں میری شرافت کا یقین ہے تو سمجھ لو کہ آج جو کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آج تک ہم لات و عزا منات بتوں کی پوجا کرتے رہے، انہیں اپنا معبود سمجھتے رہے، انہیں مشکل کشا کہتے رہے، لیکن آج مجھے میرے محبوب نے بتلا دیا یہ بت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، عبادت ان کی نہیں، صرف عبادت اللہ کی ہے۔ اور یہی پیغام ہمارے نبی نے دیا، اور یہی جملے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، میری برادری والو پڑھ لو، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ برادری والوں نے یہ پیغام سنا، ایک آدمی جلدی سے آگے بڑھا، کہنے لگا ابو بکر تیرا دماغ ٹھیک ہے، ہوش حواس کے اندر ہے، دماغ کام کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آج تک یہ جملہ ہم نے نہیں سنا لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے رہے، ہم نے اپنی برادری کو دیکھا، آبا و اجداد کو دیکھا، وہ بھی انہی سے مانگتے رہے۔ ابو بکر آج تو نیا جملہ لے کے آ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا، میری برادری والوں میری زبان پہ یقین کر لو، میرا دماغ بھی بالکل درست ہے، ہوش و حواس بھی بالکل قائم ہے، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ اور میری برادری والوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور تمہیں اگلی بات بھی بتا دوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرا کام تھا دعوت دینا، پیغام پہنچانا، تمہارے سامنے حقیقت کھول کے رکھنا، تمہیں سیدھا راستہ بتانا، یہ میرا کام تھا۔ آگے تمہاری مرضی،
اس راستے پہ آئے بغیر گزارا نہیں ہے۔ خدا کی قسم علماء سے پوچھو، کتابوں میں لکھا ہے، ساری برادری نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان، منہ سے ناک سے خون بہہ رہا، چہرہ سوج گیا۔ ابو بکر کے اہل خانہ کو، خاندان کو پتہ چلا، وہ دوڑ کے آئے، چھڑایا، بے ہوشی کی حالت میں ابو بکر کو اٹھا کے لے کے گئے۔ یہ پہلا دن تھا دعوت و تبلیغ کا، پتہ چل گیا اس کام میں مشکلات ہی مشکلات۔ یہ دن ابو بکر کی زندگی کا پہلا دن ہے نا، اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو، دوسرے صحابہ کرام کو دیکھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لے جایا گیا، اماں بھی پریشان، ابا جی بھی پریشان، سارے گھر والے برادری والے پریشان۔ او ابو بکر، تو نے اگر کلمہ پڑھ لیا، کم از کم دین اسلام کو چھپا کے رکھتے، اس اسلام کو چھپا کے رکھتے، ابھی ظاہر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے بعض روایات کے اندر آتا ہے 24 گھنٹے گزر گئے، دوسرے دن میں ہوش آیا، اماں دوڑ کے آئی، یوں دودھ کا پیالہ لے کے آئی، او بیٹا ابو بکر آنکھ کھول، جلدی سے دودھ پی لے، کل کا تو نے کچھ بھی نہ کھایا، سارا جسم تیرا زخمی ہو گیا، چہرہ لہو لہان ہو گیا، بیٹا جلدی کر کچھ کھا لے کچھ پی لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی، ہوش میں آ گئے، دیکھا ماں نے پیالہ پکڑا ہوا ہے، وہ دوا لے کے کھڑی ہے، دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہے، بیٹا جلدی کچھ کھا لے کچھ پی لے، تجھے سرت ہو جائے گی، تیرے جسم میں کوئی قوت و طاقت آ جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، او میری اماں، میرے محبوب کا حال مجھے بتلا دو، جب تک اپنے نبی کی حالت کا نہ سن لوں مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا۔ بڑی تسلی دی، بیٹا تیرا نبی بالکل ٹھیک ہے، تیرا محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے، وہ صحیح سلامت ہے، یہ لو دوا پی لو، شربت پی لو، دودھ پی لو، کچھ کھا لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا، اور میری اماں جب تک میں ابو بکر کی زیارت، جب تک میں اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، میرے لیے کوئی کھانے کی چیز نفع مند کوئی نہیں، کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا، پہلے میں اپنے محبوب کی زیارت کروں گا۔ ماں مائی ہوا کرتی ہے، مجبور، بیٹے ابو بکر کو ساتھ لے کے چل دی۔ جب تو نے یہ عہد کر ہی لیا کہ پہلے نبی کو دیکھوں گا، جب اس کا چہرہ دیکھ لوں گا، زیارت کر لوں گا، پھر کھاؤں گا پیوں گا، چل بیٹا میں تجھے تیرے نبی کے پاس لے کے چلتی۔ ابھی تک اس ماں نے کلمہ نہیں پڑھا، باپ بھی مسلمان نہیں ہے، ماں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ماں کی محبت ہی ہوا کرتی ہے۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے چلی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت دار ارقم کے اندر تھے۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا نا ابو بکر آ رہا ہے، ابو بکر، یار کیا کہنے ان کی عظمت کے، کیا کہنے ان کی شان کے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ابو بکر کی طرف یوں قدموں سے چل کے گئے،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، او ابو بکر میں نے تجھے سمجھایا تھا یہ برادری والے تیرے میرے دشمن بن جائیں گے۔ او ابو بکر ابھی کلمے کی دعوت شروع نہ کر، ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہ کر، جب وقت آئے گا پھر اعلان کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نبوت کی گود میں سر رکھ کے فرمانے لگے، او میرے محبوب آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، میرا فکر نہ کریں، میرا چہرہ زخمی ہے، میری ناک سے خون بہ رہا ہے، میری منہ سے خون بہ رہا ہے، محبوب آپ میری پرواہ نہ کریں، آپ سلامت ہیں میں بھی سلامت ہوں۔ کتنا اعزاز دیکھو، کتنا پیار دیکھو دونوں کا۔ اللہ کے نبی ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر صدیق اکبر کو دیکھو گود میں سر رکھ دیا۔ وہ کتنا اعلیٰ منظر ہو گیا، وہ کیسی عجیب گھڑی ہوگی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضور تسلی دے رہے ہیں اور ابو بکر فرما رہے ہیں نہیں آقا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے لیے اللہ اور اللہ کے رسول ہے، بس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ابو بکر سے نفرت کی اس نے نبی سے نفرت کی۔ آج ان کی زندگی میں عیب نکالنے والوں، خدا کی قسم وہ پاکیزہ تھے، پاکیزہ ہیں اور قیامت تک پاکیزہ رہیں گے۔ اور جو ان صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے، قیامت تک لعنت برستی رہے۔ ان کے صدقے ہمیں ایمان ملا، ان کی محبت کے ذریعے ہمیں ایمان ملا۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی معراج پہ تشریف لے گئے نا، زمینی سفر بھی کیا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کروائی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، جنت کی سیر، جہنم کے خوفناک مناظر، اور پھر عرش معلیٰ پہ جا کے رب سے مل کے آنا۔ ایک رات میں یہ سارے کام ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے آ کے زمین پہ بتایا، مکے میں آ کے بتایا کہ رات کو میرے اللہ نے مجھے آسمانوں پہ بلایا ہے جی۔ مسجد اقصی بھی میں گیا، وہاں میں نے نبیوں کی سے ملاقات کی، میں نے امامت بھی کروائی، جنت دیکھ کے آیا ہوں، دوزخ کو بھی دیکھ کے آیا ہوں، عرش معلیٰ پہ رب سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ خدا کی قسم اس دن جتنا مذاق بنا نا، زندگی میں ایسا مذاق کبھی نہیں بنا۔ کافروں نے تالیاں بجائی، شور مچایا، دیکھو آج تک اتنا بڑا جھوٹ کسی نے نہیں بولا۔ ایک رات میں، یار ہم سے کوئی آدمی کہے بھائی ایک رات میں، کوئی آج کل تو راکٹوں طیارے ہیں نا، جہاز ہے، پھر بھی کوئی آدمی کہہ دیجیے میں مشرق بھی گیا مغرب بھی گیا، سارے لوگ کہیں گے نہیں پاگل ہو گیا، مولوی صاحب کا دماغ ہل گیا، چودھری صاحب پاگل ہو گئے، ہر آدمی کہے گا نا۔ اللہ کے نبی کو لوگوں نے پاگل کہا، عجیب دعویٰ، اتنا بڑا جھوٹ۔ اور پھر بڑے بڑے کافروں نے مشورہ کیا، آج ابو بکر کو نبی کو جدا کرنے کا وقت ہے، آج ابو بکر کو ابھارتے ہیں، آج نبی کے خلاف وہ بھی بولے گا، اور اگر ابو بکر نبی کے خلاف ہو گیا پھر یہ دین اسلام دنیا میں نہیں پھیلے گا۔ یہ کافروں کا یقین تھا۔ یہ دو ساتھی ہیں، اگر یہ ٹوٹ گئے آپس میں سمجھ اسلام پھٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ بڑے خوش ہو کہنے لگے جی واقعی آج ابو بکر کو بہکاتے ہیں نبی کے خلاف۔ بڑے بڑے چودھری اکٹھے ہو کے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کھل کھلا کے ہنسے، ہاں ابو بکر تو کہتا ہے نا میرا یار نبی، میرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سچا ہے،
تیرا دعویٰ ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، وہ صحیح دین لے کے آیا، وہ صحیح کلمہ لے کے آیا، ارے وہ صحیح راستہ بتانے کے لیے آیا، تیرا دعویٰ ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ ابو بکر نے کہا ہاں بالکل۔ اب سارے کھسیانے ہو کے کہنے لگے اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ جی میں راتوں رات پوری رات بھی نہیں لگی، رات کا تھوڑا سا حصہ، میں مکے سے گیا، مسجد حرام سے گیا، مسجد اقصی میں گیا، وہاں میں نے نبیوں کو نماز بھی پڑھائی ہے جی، وہاں سے پھر میں اوپر آسمانوں پہ گیا، پھر 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، عرش معلیٰ پہ گیا، اللہ سے مل کے آیا، تو مانتا ہے یہ بات؟ ابو بکر سے لوگ کہہ رہے ہیں تو مانتا ہے؟ ابو بکر کہنے لگا نہیں، اتنی بات کہی نا، تو فرمایا، پوچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ دعویٰ کرنے والا ہے کون؟ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ بڑے زور و شور کے ساتھ کہنے لگے وہی تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تک اتنا بڑا جھوٹ کسی نے نہیں بولا۔ ابو بکر تیرے محمد نے دعویٰ کیا ہے جسے تو اللہ کا نبی بتلاتا ہے، اس نے یہ پیغام سنایا ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ آج رات کو ارے عشاء کے وقت بھی ہمارے پاس تھے، صبح اٹھے تو مکے کے اندر تھے، وہ اس کا دعویٰ یہی ہے راتوں رات میں جنت بھی دیکھ کے آیا، دوزخ بھی دیکھ کے آیا، میں نے مسجد اقصی کو بھی دیکھا، میں نے اللہ کے عرش کو بھی دیکھا، رب سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ او ابو بکر سچ بتا تیرے محمد نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا میں نبی سے جا کے پوچھ لوں، میں اس اپنے محبوب سے جا کے تسلی تو کر لوں میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا بھی ہے یا نہیں کیا، میں ذرا پوچھ کے آؤں۔ نہیں، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہہ دیا او مکے والوں اور میری برادری والوں اور بڑے بڑے تاجروں، بڑے بڑے زمینداروں اور بڑے بڑے عہدوں والوں، بڑے بڑے دنیا والوں، خدا کی قسم ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، میرا محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر یہ دعویٰ میرے محمد نے کیا ہے تو ابو بکر بغیر دلائل کے مانتا ہوں کہ میرے نبی نے یہ کام کیا ہے۔ میرا نبی بیت المقدس گیا، میرے نبی نے وہاں نبیوں کی امامت کروائی، میرا نبی جنت میں بھی گیا، میرا نبی دوزخ کے بھی مناظر دیکھ کے آیا، میرا نبی سدرۃ المنتہا پہ بھی گیا، میرا نبی عرش معلیٰ پہ بھی گیا، میرا نبی جنت کے محل بھی دیکھ کے آیا۔ اگر میرے نبی نے دعویٰ کیا ہے، میرا نبی رب سے ملاقات کر کے بھی آیا ہے۔ اب بیچارے جو منہ لے کے آئے تھے نا پھیک ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے تھے آج ابو بکر انکار کرے گا، آج دونوں ٹوٹ جائیں گے، آج ابو بکر کے دل سے اس کی محبت نکل جائے گی۔ یہ تو عجیب انسان ہے، نہ بات کو سوچا نہ سمجھا، بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا جو نبی نے کہا، بولو جو نبی نے کہا سچ کہا۔ عجیب آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جا کے بتلایا محبوب تیری برادری والے، محبوب یہ تیرے شہر والے مذاق اڑا رہے ہیں، سارے مذاق اڑا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے جتنا بڑا جھوٹ آج بولا، اتنا بڑا جھوٹ زندگی میں کبھی کسی نے نہیں بولا۔ اللہ کے نبی یوں چہرہ مبارک جھکا کے بیٹھے، حقیقت کا انکار ہو رہا ہے، کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہہ دیا محبوب وہ یہی بات لے کر، آپ کا دعویٰ لے کر آپ کے دوست ابو بکر کے پاس بھی گئے تھے۔ ہائے ہائے، سب سے پہلے پھوٹ ڈالی جاتی اپنوں میں ڈالی جاتی، سب سے پہلے نفرت کا بیج بویا جاتا ہے وہ اپنوں میں بویا جاتا ہے۔ پتہ ہے جب اپنے مخالف ہوں گے تو کام آسان ہو جائے گا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں چہرہ مبارک نیچے جھکایا ہوا
रिवायत करेंदा सहाबी पियारा, मैं एक दिन से डिठा मुहम्मद पियारा, चने 14वीं सी थे कोई कोई सितारा, मैं दोहानू वेखा दुबारा दुबारा, खुदा दी कसम चन मदहम दिसावे, मुहम्मद दा चेहरा सोना नजरी आवे। महबूब का चेहरा झुका हुआ था। एकदम जब सुना ना, ये अबू बकर के पास भी गए थे इसी दावे को लेकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम चेहरा ऊपर किया। सहाबा फरमाते जब अल्लाह के नबी का चेहरा ऊपर उठता था तो ऐसे लगता था जैसे 14वीं रात का चांद कमरे में आ गया। हुजूर की पेशानी से नूर चमकता था। अल्लाह के नबी ने पूछा, फिर मेरे अबू बकर ने क्या कहा? आरजू है ना, सारे मुखालिफ हो गए और मेरा अबू बकर मेरा है ना, कहीं ऐसा ना हो वो भी सुन के इनके दाव में फंस गया हो। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे लहजे में फरमाया, अरे बताओ मेरे अबू बकर ने क्या कहा? उन लोगों ने बतला दिया, मेरे महबूब अबू बकर के सामने यही दावा पेश किया गया। ये लोग कहने लगे तेरे मोहम्मद ने झूठ बोला, तेरे नबी ने झूठ बोला, जो नबूवत का दावा करता बहुत बड़ा झूठ बोल दिया, उसका ये दावा है। मेरे अबू बकर ने क्या कहा? लोगों ने बतलाया, अबू बकर ने फौरन कह दिया, अगर मेरे नबी ने दावा किया तो मैं तस्दीक करता हूं। मैं भी यही कहता हूं, जो मेरे नबी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। मैंने नबी से पूछा नहीं है कि आपका ये दावा है या नहीं, आप गए थे या नहीं, लेकिन अगर ये जुमला और ये बात मेरे नबी ने कही है तो मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, मेरे कान धोखा खा सकते हैं, मेरी जुबान और मेरा दिमाग धोखा खा सकता है। नबी की कही हुई बात झूठी नहीं हो सकती। अगला जुमला सुनो और बात खत्म, फिर अगले जुमे इंशाअल्लाह यहीं से चलेंगे। मेरे महबूब ने फरमाया, अबू बकर आज के बाद तू अबू बकर के साथ सिद्दीक भी होगा। इस दिन अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब मिला था। सिद्दीक का के बहुत सारे माने। सिद्दीक का माना दोस्त, सिद्दीक का माना सच्चा, और सिद्दीक का एक माना है तस्दीक करने वाला। आज के बाद तू सिद्दीक है। नहीं 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 नहीं, सिद्दीक सच्चे को कहेंगे। उमर भी सच्चा, उस्मान भी सच्चा, अली भी सच्चा, अरे बिलाल भी सच्चा, अबू हुरैरा भी सच्चा। जितने सहाबा मेरे महबूब की जिंदगी में ईमान लाए वो सारे सिद्दीक थे। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा अबू बकर सिद्दीक नहीं, सिद्दीक अकबर है। मेरी उम्मत का सबसे बड़ा सिद्दीक अबू बकर है। मेरी उम्मत का सबसे बड़ा सिद्दीक, बोलो, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा सिद्दीक सिद्दीक अकबर वो अबू बकर है। अल्लाह ताला इन सब का प्यार हमें नसीब फरमाए, इनकी ज़िंदगी अपनाते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।